اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام وعلیکم ورحمۃ السلام اللہ وبرکاتہ۔ خیریت سے ہیں سب لوگ ٹھیک ہیں؟ جی الحمد للہ مولانا، آپ کیسے؟ الحمدللہ، آپ بتائیے سب خیر و عافیت ہے؟ جی ہماری جی گفتگو چل رہی تھی علی عباس جوہر افنان جی رئیسہ کسان اسمبلی السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مشتقات کے بارے میں چل رہی تھی نا، اسم کے بارے میں بحث چل رہی تھی ہماری۔ کس چیز کے بارے میں؟ اسم کے رئیسہ اسم کی مختلف تقسیمات ہم پڑھ رہے تھے۔ ہم نے ایک تقسیم پڑھی، اسم حروف اصلی کے اعتبار سے یا ثلاثی ہوگا یا رباعی یا خماسی، دوسرا پڑھ لیا۔ پھر اسم یا مصدر ہوتا ہے یا غیر مصدر، یہ تقسیم بھی ہم نے اسم کی پڑھ لی، مصدر کس طرح کا کیا ہے۔ پھر تیسری تقسیم اسم جامد ہوتا ہے یا مشتق۔ بتایا اس میں جامد اس اسم کو کہتے ہیں جو دوسرے کلمے سے نہ لیا گیا ہو، جی ڈائریکٹ الفبا سے بنا ہو۔ مشتق کسے کہتے ہیں؟ وہ ہے کہ جو ہے مصدر سے بنتا ہے۔ مشتق اس اسم کو کہتے ہیں جو دوسرے کلمے سے لیا گیا ہو، جیسے ناصر، نصیر، منصور، یہ سب نصب سے لیے گئے ہیں۔ ٹھیک ہے، مشتق لغت میں اگر تعریف کی جائے تو مشتق کہتے ہیں وہ کلمہ جو دوسرے کلمے سے لیا جائے، جو دوسرے کلمے سے تو اس میں تو فعل بھی شامل ہو جائے گا، کیونکہ فعل بھی مصدر سے لیا جاتا ہے، مضارع ماضی سے لیا جاتا ہے، لیکن اصطلاح میں فقط 8 چیزوں کو مشتق کہا جاتا ہے۔ 8 چیزوں کو جس میں مفعول پڑھا ہے۔ ٹھیک ہے، اس میں فاعل اور اس میں مفعول۔ کیا تعریف کی اس میں فاعل اور اس میں مفعول کی؟ اس میں فاعل ایک ایسا اسم ہے، اس کیا ہے؟ اس میں فاعل ایک ایسا اسم ہے مشتق ہے۔ اس میں فاعل ایک ایسا، کیونکہ بتا ہے مشتقات ہے نا، اس کا نام لینا پڑے گا۔ مثلاً کہ انسان، تو انسان کو پہلے بتانا پڑے گا انسان حیوان ہے، پھر بتانا پڑے گا وہ ناطق ہے۔ کبھی کہا آپ انسان وہ ہے کہ جو ناطق ہے، حیوان ہے جو ناطق ہے۔ جی ایسے ہی جب مشتقات کی بات چل رہی ہے، اس میں فاعل ایک ایسا اسم ہے، کیونکہ اس میں اور مشتق ہے، ایسا اسم مشتق ہے کہ جو ایسی شخص یا ایسی چیز پہ دلالت کرے جس سے فعل صادر ہوا ہو، یا ایک غیر ثابت حالت اس کے اندر وجود آئی۔ ٹھیک ہے، اس میں مفعول ایسا اسم مشتق ہے جو ایسی شخص یا ایسی چیز پر دلالت کرے جس کے اوپر فعل واقع ہوا، جس کے اوپر فعل واقع ہوا ہو۔ اس میں فاعل ثلاثی مجرد سے فاعل وزن میں آتا ہے، اور اس میں مفعول عیسیٰ نہیں۔ غیر ثلاثی مجرد سے اس میں فاعل اور اس میں مفعول کہا تھا، علامت مضارع کی جگہ میم مضمومہ بڑھا دیتے ہیں علامت مضارع ہٹا کر، اور ما قبل آخر کو اگر کسرہ دے تو اس میں فاعل، فتحہ دے تو اس میں مفعول بن جاتا ہے۔ صحیح ہے نہیں؟ بس ایک مین بات یاد رکھنا ہے، اس میں فاعل فعل معلوم سے بنتا ہے، اور اس میں مفعول فعل مضارع مجہول سے، فعل مضارع معلوم سے، فعل مضارع مجہول۔ ٹھیک ہے، کیوں فعل مضارع مجہول سے بنتا ہے اس میں مفعول؟ کیونکہ جس کے اوپر فعل واقع ہوا ہے، ظاہر سی بات ہے، تو فعل معلوم میں مفعول ہوگا، فاعل کی جگہ مفعول ہی تو آتا ہے جس کے اوپر فعل۔ ٹھیک ہے، اس لیے اس سے بنتا ہے۔ ٹھیک ہے، اور فاعل فعل مضارع معلوم سے کرنا یہ ہے کہ اگر علامت مضارع ہٹا کے میم مضمومہ پڑھا دیں، ما قبل آخر کو کسرہ دیں تو اس میں فاعل، فتحہ دیں تو اس میں مفعول بن جاتا ہے۔ گردان آپ کو بتائی تھی، ناصر، ناصران، ناصرون، معنی کیا ہوگا؟ ناصر مدد کرنے والا ایک مرد۔ اب وہ ایک مرد میں بھی ہو سکتا ہوں، تو بھی اور وہ بھی۔ ٹھیک ہے، میں کہوں گا انا ناصر ہوں، انا ناصر ہوں، ہو ناصر۔ ٹھیک ہے، اور ناصرانے مدد کرنے والے دو مرد، مدد کرنے والے نحنو ناصرانے، انتما ناصرانے، ہما ناصرانے۔ ناصرون جمع مذکر کے لیے مدد کرنے والے بہت سے مرد، نحنو ناصرون، انتم ناصرون، ہم ناصرون۔ ناصرتن مدد کرنے والی ایک عورت۔ اب لڑکی کہہ سکتی انا ناصرت، انت ناصرت، ہی ناصرت۔
ناصرتان مدد کرنے والے دو مرد، نحن ناصرتان اگر ہم لڑکی ہیں دو لڑکے، انتما ناصرتان ٹھیک ہے، ہن ناصرتان ہما ناصرتان انتما ہما ناصرتان، نحن ناصراتون انتن ناصرات ہن ناصرات، تو تین مذکر کے لیے تین مؤنث کے لیے 6 صیغے ہیں۔ کتنے صیغے ہوتے ہیں؟ 6 صیغے ہوتے ہیں۔ آئیے دیکھیے 6 صیغے ہوتے ہیں۔ جی سحر السلام علیکم، آج چھٹی پہ ہیں کیا؟ سلام آقا خوبی شما خانواده شما خوب هستن؟ بله انا هم خوبم خانواده شما چی خبر آقا؟ خوب هستن. شما چه کار میکنید؟ من استراحت میکنم در شهر قم. قم هستی؟ تعطیله؟ بله آقا کلاس بله تعطیله؟ چند روز تعطیله؟ بله آقا 3 روز 3 روز 8 روز آخر در هتل هستی یا خانه کسی هستی؟ در خانه دوستاش آها خیلی خوب، کار خوبی دوست میکنی. سلمان. بله؟ در خانه دوست سلمان هستم نه خیلی خوبه. تو غیر ثلاثی مجرد سے بھی 6 صیغے ہیں نا، طریقہ وہی ہے جو اس کا تھا ثلاثی مجرد میں تسنیہ جمع بنانے کا۔ مثلا جو ناصبن سے تسنیہ بناتے ہیں، ناصبن سے تسنیہ کیا ہوتا ہے؟ ناصران۔ ایسی غیر ثلاثی مجرد سے کوئی اس میں فاعل بتائیے؟ محسنن، محسن، اس میں فاعل احسن یحسن تھا، اس میں فاعل کیا بنا؟ محسنون، تو محسن نانے، محسن نانے، ٹھیک ہے؟ جیسے یہاں پہ ناصرون تھا ایسے وہاں محسنون، ٹھیک ہے؟ وہی طور طریقہ ہے۔ یہ ہم نے اس میں فاعل اس میں مفعول پڑھ دیا تھا، اب اس کی عبارت اور تمرین کرنی تھی، ٹھیک ہے؟ آئیے التماس دعا دارین سے ہے انشاءاللہ۔ درس بیستو سوم، درس بله سوم مشتق پہلے انشاءاللہ روز چهارشنبه صبح من اونجا هستم. من خیلی منتظر هستم آقا. خیلی ممنون ولی چه میپذی برای ما پذیرایی؟ با چه چیزی پذیرایی میکنید؟ بگید. من میدونم آقا. شما شما چه میخوری؟ شما چه میخوری؟ من همه چی میخورم. خیلی خوب. درس 23 درس 23 مشتقہ، اس میں فاعل و اس میں مفعول سالم۔ ہاں یہ بات تو میں نے بتائی نہیں آپ کو، سالم اور غیر سالم کا بھی تو طریقہ ہے، سالم اور شاید وہ اگلے درس میں ہے غیر سالم کا، یا اس میں ہے نہیں؟ غیر سالم کا طریقہ اگلے درس میں دیں گے جی جناب۔ مثال کا کیسے دیں گے؟ کیونکہ ٹھیک 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 اس کے معطل وغیرہ کے بھی تو الگ قاعدے ہیں ان کے۔ سالم کا ہے یہ، سالم اس میں فاعل سالم کا ثلاثی مجرد کا فاعل ان کے، اس میں مفعول مفعول ان کے وزن پہ، اور غیر ثلاثی مجرد سے میم مضموم مخرج آخر کو فتحہ تو مفعول کسرت اس میں فاعل۔ لیکن غیر سالم کا وزن بدل جاتا ہے کیونکہ اس میں حرف حذف ہوتے ہیں نا، وزن نہ بھی بدلے لیکن کچھ حرف تو بدلتے ہی ہیں۔ سمجھ میں آ رہا ہے نہیں؟ ایک مثال دے دوں تو سمجھ میں آ جائے گا۔ مثال کے طور پر ہادا یہدی، ہادا ہادے یون، کیا فاعل کا وزن تو ہونا چاہیے تھا ہادے یون۔ قاعدہ کیا تھا ناقص کا؟ یہاں پہ ضمہ دشوار ہوتا یاد ہے نا، ضمہ گر جائے گا، ضمہ گر جاتا ہے، کیا ہو جاتا ہے؟ ساکن بچا جی۔ تنوین کسے کہتے ہیں؟ اصل میں ہادیون ایسے ہی تو تھا، ہادیون ایسے ہی تھا نا۔ ضمہ جب یہاں پہ دشوار ہے، ضمہ گر جاتا ہے تو کیا ہوا؟ ایک قاعدہ کے تحت ضمہ گر، ساکن ہوا نہیں؟
یا گر گئی، کیا بچا؟ هادين ہادی، اور لکھتے کیسے ہیں ہادی؟ ہادی. ایسے آپ قاضیون، اصل میں قاضیون ہے، کیا ہے اصل میں؟ قاضیون ہے. ضمہ یا کا گرا تو یا بھی ساکن، نون تنوین کا نون بھی ساکن، یا گر گئی. تنوین تو باقی ہے نا ابھی، یا ہی تو گری ہے، تنوین کو یہ لے آئیے. قاضن، آپ کبھی بھی دیکھ لیجئے گا جب بھی ایسے آئے گا تو حاضن قاضن آئے گا. اب اس کا وزن بتائیے، کون بتائے گا؟ کون مہارتی ہے جو اس کا وزن بتائے گا؟ فاضل جی إن احسن، تکے میں صحیح لیکن صحیح. इसमें धक्का नहीं मारा है اچھا جی، लाजमी बोला है فاعل، کیوں؟ کیونکہ یا حذف ہو گئی نا، فاعل اگر حذف ہوتا ہے تو وزن سے بھی حذف ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے جی، سمجھ میں آ رہا ہے؟ اور آپ جانتے ہیں جب تولنے پہ ناپنے پہ بات آتی ہے تو انسان کو نہ بندر کو پتہ رہتا ہے، انسان کو نہیں پتہ ہوگا کہ جب تولتے ہیں تو برابر کرنا چاہیے. یاد ہے بندر کی کہانی کسی نے تنظیم میں پڑھی ہے کہ بٹوارا کرنے پہنچتے ہیں دو بندر کے پاس، जी وہ सारी ادھر سے रोटी ایک खा ٹکڑا کھا لیتا ہے تو ادھر کم ہو جاتا ہے، ادھر سے کھا لیتا ہے تو ادھر کم بات پوری کھا جاتا ہے. لیکن وہ برابر کرنا جانتا تھا نہیں تھا کہ برابر ایسے ہوگی. تب حاضر میں سے اگر ہٹا ہے کچھ تو یہاں سے بھی سمجھ میں آ رہا ہے نہیں؟ ناصفہ سمرین، رئیسہ سمرین، بطول. وزن تولنے کا یہی طریقہ ہے، اگر حروف اصلی میں سے کوئی اصلی حرف جسے آپ تول رہے ہیں اس میں سے حذف ہوا ہے تو وزن میں سے بھی حذف ہوگا، ورنہ پھر ڈنڈی مار کے آپ نے نام تول میں ہے، بالکل بنیا ہو رہے ہیں. جی مثال کے طور پر اگر آپ سے کوئی ہے قل، آپ میں تقولو تھا نہیں تھا، تقولو تھا، آپ نے حاضر بنائیے، تے گر گئی. بعد والا حرف ساکن تو ہے نہیں تو حمزہ لائے، آخر کا علامت رفع تقائے ساکن ہوا، واو بھی گر گئی. کیا بچا؟ اس کا وزن کیا ہوگا؟ फुल فل. کیوں؟ وزن اینڈ تو فل بیچ میں سے حذف ہو گیا، اینڈ تو بیچ میں سے حذف ہو گیا. مضارع مثال واوی اگر یہ فعلوں کے بدل پہ ہو تو کیا ہوتا ہے؟ واو مضارع ساتھ ہو جاتی ہے، وقع یوقی ہونا چاہیے لیکن یقی. وزن بتائیے، وزن بتائیے اس کا. फी यफी جی यफी का جی یقی کا यफी का यफ جی. य- اس لیے کہا تھا کسا کے ترکے بھی صحیح لیکن صحیح، نہیں تو صحیح تھا تو یہاں تو صحیح نہیں ہو رہا. جب کہ آپ کو پتا ہے کہ حرف کیا ہوا ہے، جب کہ آپ کو پتا ہے مضارع مثال ہے واو کی اپنے کو وزن کو، تو واو تو مثال تھی نا، واو فعل کی جگہ تھی تو واو ہٹا دیجیے، یہاں سے بھی واو ہٹا دیجیے یا اگر ہم نے دھیان نہیں دیا کیا حذف ہوا ہے اس لیے ہٹ گیا. اس لیے پہلے کا مضارع مثال واوی اگر یہ فعل کے وزن پہ ہو تو واو حذف ہو جائے گا. مثال کا مطلب کیا ہے؟ مثال واوی واو فعل کی جگہ واو ہو تو واو فعل ہٹانا. نہیں وہ ہم کچھ امی کو دینے لگے تھے. اب یقین سے حاضر کیا بنتا ہے؟ امر حاضر بنا کے تحریر کری، بعد میں ساتھ میں قائم کا حمزہ لائے، آپ کو جلد دینے کا مطلب یہ ہے کہ حرف ہے تو پہلا سے خود ہی جائے گا. وزن پہ ہے تمرین، وزن جو ہے اس کا وزن اے کیوں؟ کیونکہ پاور فیل تو یہاں ہو گیا تھا، لام فیل یہاں ہو گیا. 10 کے قاعدے کے مطابق پے بر وزن سمجھ میں آیا نہیں؟ اس پہ دھیان دیجیے گا. سمجھ میں آیا؟ یہ بات اگلے درس میں ہے، یہ فی الحال تو میں نے ڈیمو کے طور پر دیا تھا. آئیے تب قصہ جی قصہ اور قصہ کے تکے، قصہ اور قصہ کے تکے. بطول آواز آ رہی ہے. تمرین مشتقات، اس میں جی آقا مفعول سالم، فعل سالم کا اس میں فاعل اور اس میں مفعول. اس میں جامد، دیکھیے اس میں ایک تقسیم یہ ہے، اسم یا جامد ہوتا ہے یا اسم
آپ کتاب میں ہی دیکھ لیجیے تو تعریف کرتے ہیں وہ ایسے نہیں کہتے چیزی اس کے وہ ہے کہ جو کیا کہتے ہیں اسمی اس کے ایک ایسا اسم ہے کہ جو از کلمہ دیگر گرفتے نہ شدہ باشد جو دوسرے کلمے سے نہ لیا گیا جیسے رجل اور جعفر کسی کلمے سے تھوڑے لیے گئے ہیں بس الف بے تے ر جیم لام جیمائن فعلے سے بنے لیکن اس میں مشتق اسمی اس کے ایک ایسا اسم ہے کہ جو از کلمہ دیگر گرفتے شدہ باشد دوسرے کلمے سے لیا گیا ہو جیسے ناصر منصور اور نصیر یہ سب کے سب نصر سے لیے گئے ہیں اسے کہتے ہیں مشتق اس میں مشتق کی قسمیں 8 انہوں نے بتائی ہیں اس میں فاعل جو میں نے لکھوایا ہے اس میں مفعول صفت مشبہ اس میں تفضیل اس میں مبالغہ اس میں مکان اس میں زمان اس میں آلہ ٹھیک ہے جی تو اس میں آلہ اس میں فاعل اور اس میں مفعول اس میں فاعل کسے کہتے ہیں وہ ہے کہ جو ہے نہیں اسمیت کے وہ ایسا اسم ہے کہ جو دلالت بھی کنت جو دلالت کرتا ہے برکسی یا کسی شخص یا کسی چیز پر کہ کام صادر شدہ کہ کوئی کام اس سے صادر ہوا ہو یا داراللہ حالت غیر ثابت یا غیر ثابت حالت رکھتا ہو جیسے کاتب میں ابھی کاتب ہوں نہیں لکھ رہا تو نہیں ہوں کاتب غیر ثابت حالت کا مطلب یہ ہے لیکن ثابت کا حالت کا مطلب جیسے کوئی شخص کریم ہے تو ظاہر سی بات ہے اس کا کرم ایسا تھوڑے کہ ابھی کریم ہے تو کریم نہیں ہوگا بعد میں نہیں ہے تو ہے جیسے ظاہر مارنے والا تو ظاہر اس شخص کو کہتے ہیں کہا جاتا ہے کہ عمل زدہ نزو صادر شدہ باشد جس سے مارنے کا عمل صادر ہوا ہو آئیے جیسے کاتب لکھنے والا کاتب بے شخصی گفت میں شود کاتب اس شخص کو کہا جاتا ہے کہ عمل زدن عمل نوشتہ نزو صادر شدہ جس سے لکھنے کا عمل صادر ہوا ہے یا لکھنا نویسندگی اس کی موقت اور حالت بن گئی ہے موقتاً لکھتا ہے ٹھیک ہے فی الحال اس میں مفعول اسمی اس کے دلالت میں قرت برکسی یا چیزی کے کاری پر واقع شدہ ایسا اس میں کہ جس دلالت کرے کسی شخص یا کسی چیز پر کہ جس کے اوپر کام واقع ہوا ہو یا غیر ثابت حالت اس کے اندر محقق اور موجود ہوئی ہو مضروب پٹا ہوا مضروب شخصی گفت میں شواد مضروب اس شخص کو کہا جاتا ہے کہ ہمارے زدن برقو واقع شدہ پٹائی کا عمل جس کے اوپر واقع ہوا ہے پٹائی کا عمل جس کے اوپر واقع ہوا ہے اب مثال کے طور پر میں کہوں انا مضروب اگر آپ کوئی مجھے آ کے پیٹ دے تو میں کیا کہوں گا انا مضروب کیوں کیونکہ پٹائی کا عمل مجھ پہ واقع ہوا ہے ٹھیک ہے جی یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کیوں بھائی میرے کیا سینگ لگے ہوئے تو میں کسی کو پٹ نہیں سکتا روش ساختہ نے اس میں فاعل اور اس میں فاعل اور اس میں مفعول بنانے کا طریقہ ٹھیک ہے اس میں فاعل ثلاثی مجرد سے فاعل ان کے وزن پہ اور اس میں مفعول مفعول ان کے وزن پہ آتا ہے اور اس میں فاعل اور اس میں مفعول میں سے ہر ایک کے 6 صیغے ہوتے ہیں جو ایسے ہوتے ہیں ناصر ناصران ناصرون مفرد تثنیہ جمع مذکر اور مفرد تثنیہ جمع مؤنث ٹھیک ہے کیونکہ یہ اسم ہے اس لیے یہ مذکر اور مؤنث مفرد تثنیہ جمع ہوتا ہے آگے آئے گی بات مذکر مؤنث کی اسم کی ایک تقسیم یہی ہے اسم یا مذکر ہوتا ہے یا مؤنث میں نے لکھوایا تھا ڈیٹیل میں بتائیں گے بعد میں مدد کرنے والا ایک مرد مدد کرنے والے 2 مرد مدد کرنے والے بہت سے مرد مدد کرنے والی ایک عورت 2 عورتیں بہت سی عورتیں اس میں مفعول ان کے وزن پہ آتا ہے منصور مدد شدہ جس کی مدد کی گئی ہو منصوران منصورون منصورۃ منصورتان منصورات یاری شدہ یعنی مدد ہوئی ہوئی اس میں فاعل اور اس میں مفعول غیر ثلاثی مجرد میں اس میں فاعل اور اس میں مفعول در غیر ثلاثی مجرد میں رئیسہ کیا کیا چیزیں آتی ہیں ثلاثی مزید فی بائی مجرد اور بائی سے بنے گا با قرار دادن میم مضموم بجائے حرف مضارع کی جگہ پر میم مضموم ایک میم اس کے اوپر ضمہ ہو وہ لگا دیا جاتا ہے در صورتی کے اس وقت جب ما قبل آخر کو حرف ما قبل آخر کو مکسور کریں تو اس میں فاعل بن جاتا ہے در صورتی کا آنا مفتوح اگر اس کو مفتوح کریں ما قبل آخر حرف کو تو اس میں مفعول بے دست بھی آیا اس میں مفعول آتا ہے جیسے احسنہ ہے اس کا مضارع کیا ہے یحسنو مضارع معلوم اس کا کیا ہے علامت مضارع کی جگہ میم مضمومہ ما قبل آخر ہے کسرہ محسنون ایسے زلزلہ اس کا مضارع معلوم یزلزلو ہو جائے گا مزلزلون اس میں فاعل محسن احسان کرنے والا اور اس میں مفعول محسن احسان شدہ مزلزل لرزانے والا مزلزل لرزایا ہوا
کہ اس میں فاعل اور اس میں مفعول غیر در غیر ثلاثی مجرد نیز، اس میں فاعل اور اس میں مفعول غیر ثلاثی مجرد میں بھی ثلاثی مجرد کی طرح 6 صیغے ہوتے ہیں اس کے بھی۔ معلمون اس میں فاعل ہے، معلمان معلمون، معلمۃ معلمتان معلمات، مفرد تثنیہ جمع مؤنث، مفرد تثنیہ جمع مذکر۔ ایسے ہی اس میں مفعول مزلزل مزلزلان مزلزلون، مفرد تثنیہ جمع مذکر، مزلزلۃ مزلزلتان مزلزلات، مفرد تثنیہ جمع مؤنث۔ سمجھ میں آیا؟ جی جی آگے ابھی کہہ رہے ہیں پرسش و تمرین، تقسیم اول دوم و سوم اسم رب نفسی، اسم کی پہلی دوسری اور تیسری تقسیم لکھی۔ پہلی تقسیم حروف اصلی کے اعتبار سے ہے ثلاثی رباعی اور خماسی، ثلاثی بھی یا مجرد یا مزید، رباعی بھی مجرد یا مزید، خماسی بھی مجرد یا مزید۔ دوسری تقسیم اسم یا مصدر ہوتا ہے یا اس تیسری تقسیم اسم یا جامد ہوتا ہے یا اس میں مشتق کو تعریف مثال کے ساتھ تعریف کیجئے۔ اس میں مشتق ایک ایسا اسم ہے کہ جو دوسرے کلمے سے جامد میں اس میں فرق بیان کیجئے۔ جامد میں اس میں فرق یہ کہ جامد وہ ہے کہ جو دوسرے کلمے سے نہ لیا جائے، جو دوسرے کلمے سے لیا جائے۔ اس میں مشتق کتنے قسمیں نام گنائیے؟ 8 قسمیں ہیں۔ اس میں فاعل، اس میں زمان و مکان بتا دو اس میں زمان، اس میں مکان، اس میں فاعل اور اس میں مفعول کی تعریف کر کے مقایسہ کیجیے ایک دوسرے سے۔ اس میں فاعل ایک ایسا اس میں مشتق ہے جو ایسے شخص یا چیز پر دلالت کرے جس سے فعل صادر ہوا ہو یا غیر ثابت حالت اس سے واقع ہوئی ہو۔ اس میں مفعول ایسا اس میں مشتق ہے جس کے اوپر فعل واقع، جو ایسی شخص یا چیز پر دلالت کرے جس کے اوپر فعل واقع ہوا ہے۔ مقابلہ یہ ہے کہ اس میں فاعل معلوم سے بنتا ہے، اس میں مفعول مجہول سے بنتا ہے، اور اس میں فاعل اور مفعول دونوں کے 6 صیغے ہوتے ہیں۔ جی بولیے۔ ایک وجہ اشتراک بتانی اور ایک وجہ افتراق۔ یہ مشترک کس چیز میں ہے؟ یہ دونوں کے 6 صیغے ہوتے ہیں، اس میں بھی مشترک ہیں۔ اور کس چیز میں مشترک ہوتے ہیں؟ نا ٹھیک ہے، ہم جو ایک دوسرے سے جدا کیا ہے قائم ہے، یہ ایک معلوم سے بنتا ہے، ایک مجہول سے، ایک فاعل کے وزن پہ ایک مفعول کے، ایک سے فعل صادر ہوا ہو، دوسرے جس پہ فعل واقع ہوا ہے۔ کیوں اس پہ فاعل 6 صیغے ہوتے ہیں جبکہ ماضی کے فعل ماضی کے 14 صیغے؟ کیونکہ وہ فعل ہے اس لیے 14 صیغے ہوتے ہیں، اس پہ غائب حاضر متکلم ہوتا ہے جی، لیکن یہ اسم ہے، اسم میں پورا تسمیہ جمع ہوتا ہے۔ اس میں فاعل اور اس میں مفعول ثلاثی مجرد میں کس وزن پہ آتا ہے؟ فاعلون اور مفعولون کے وزن پہ۔ اس میں فاعل فاعلون کے وزن پہ، اس میں مفعول مفعولون کے وزن پہ۔ مثال دی اس میں فاعل اور اس میں مفعول غیر ثلاثی مجرد کیسے بنتا ہے؟ مضارع سے علامت مضارع کی جگہ میں مفتوحہ اور ماضی کو فتحہ دے تو اس میں مفعول، کسرہ دے تو اس میں فاعل۔ کتبہ اور اسلحہ سے اس میں فاعل اور اس میں مفعول صرف کیجئے۔ کتبہ سے اس میں فاعل کاتبون، اس میں مفعول مکتوبون، کاتبون کاتبان کاتبون کاتبتون کاتبتان، اس میں مفعول مکتوبون مکتوبان مکتوبون مکتوبتون مکتوبتان مکتوبات۔ اسلحہ سے اس میں فاعل مصلحون، اسلحہ یصلحو ہے نا، غیر ثلاثی مجرد ہے، ثلاثی مزید مصلحون، مصلحان مصلحون مصلحۃ مصلحتان مصلحات، اور اس میں مفعول مصلحون۔ جی جلدی سے تمرین پوری کر کے بات تمام۔ جو اسم مشخص ہوئے ہیں ریڈ کلر کر کے وہ اسم آیات اور روایات میں معین کیجئے۔ اس میں فاعل ہے، اس میں مفعول، فاعل ہیں یا مفعول تو پھر یہ بتائیے مجرد کے ہیں یا مزید کے، ان کا صیغہ بھی بتائیے کون سا ہے اور حروف اصلی بھی بتائیے۔ مسفرتن اس میں فاعل جی غیر ثلاثی مجرد سے ہے، اسفرا یسفر افعلا یفعل، باب افعال سے ہے، حروف اصلی کیا ہیں؟ جی سین پہ رے۔ مستبشرتن اس میں فاعل ہے، یہ بھی ٹھیک ہے، مزید کا ہے، ثلاثی مزید کا باب استفعال کا، استبشرا یستبشرو مستبشرون۔ مؤنث کا صیغہ ہے واحد مؤنث، دونوں کے دونوں صیغے واحد مؤنث کے، صیغہ بھی تو بتانا ہے۔ اور حروف اصلی کیا ہیں؟ باشارہ بشیر۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین مغضوب اس میں مفعول ہے ثلاثی مجرد سے ہے صیغہ نمبر پہلا ہی ہے مذکر جمع واحد مذکر کا ہے غائب کا واحد مذکر کا ہے نہیں اور حروف اصلی کیا ہے غین ضاد بے غصب غضب ضالین ضاللون ضاللان ضال اس میں فاعل ہے جی آقا یہ اس میں بتائیے مغضوب آپ کہتے ہیں ما قبل آخر کسرہ ہو تو فاعل ہے کنیا یہ ثلاثی مجرد ہے جو مفعول ان کے وزن پہ آتا ہے وہ غیر ثلاثی مجرد سے آتا ہے جی ٹھیک ہے آئیے ضالین اس میں کیا تھا ذلہ تھا نا آپ کیوں مغضوب میں ما قبل آخر پہ کسرہ پتہ تلاش کر رہی ہیں مطلب غیر ثلاثی مجرد نہیں ہے ثلاثی مجرد ہے مفعول کے وزن پہ آتا ہے مغضوب مفعول اس میں ما قبل آخر واقع تک نہیں اس میں تو ذلہ زلالہ تھا نا مضاعف ہے نہیں جی مضاعف جی تو اس میں فاعل اگر بغیر ادغام کے کریں حالانکہ ہونا کا نہیں ہے تو اس میں فاعل ضالن ہوتا نہیں ہوتا فاعل ثلاثی مجرد ہے لیکن ادغام کی وجہ سے ہو جاتے ہیں ضال ٹھیک ہے تو اس کا مطلب یہ ضالین کیا ہے اس میں فاعل ہے ثلاثی مجرد سے ضاد لام لام حروف اصلی ہے صیغہ کون سا ہے جمع مذکر کا ضالون تھا حالت مجر میں ضالین ہو جاتا ہے یاد ہے جی اب کیونکہ یہ غیر کی وجہ سے مجرور ہے مقصوبے ہو گیا سیدھا سیدھا لیکن یہ تو جمع تھا نا جمع میں جو ہے وہ علامت جر جو ہے وہ کسرہ تھوڑی ہے یہاں ہوتی ہے ضالین اس وجہ سے مؤمنون 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 اس میں فاعل ہے اس میں آپ بتائیے دیکھیے یہ ثلاثی مجرد تھوڑی ہے مومنون مؤمنون مفعلون کی وزن پہ مفعلون ما قبل آخر مؤمن میں میم پہ کسرہ دکھ رہا ہے علامت مضارع کی جگہ میم مضمومہ دکھ رہا ہے نہیں اس میں فاعل ہے غیر ثلاثی مجرد سے ہے تیسرا صیغہ ہے جمع مذکر کا حروف اصلی حمزہ میم نون ہے آمانا ہمیں تو اس میں مفعول لگ رہا ہے بہت صحیح مفعلون آپ کو کون سا مفعلون کے وزن پہ ہے یہ مفعول ہوتا ہے مفعول کے وزن خاشعون اس میں فاعل ہے ثلاثی مجرد سے فاعلون جمع مذکر کا صیغہ ہے خیر شین عین حروف اصلی ہیں معرضون مورزون اس میں فاعل ہے نہیں معرضون اعرض یعرض معرضون ٹھیک ہے غیر ثلاثی مجرد سے ہے تیسرا صیغہ ہے جمع مذکر کا معرضون معرضان معرضون فاعل تو دیکھیے فاعل ہے تیسرا صیغہ ہے جمع مذکر فاعل فاعلان فاعلون حافظون بھی سیم تو سیم ثلاثی مجرد سے تو اس میں حروف اصلی پہلا اور اس میں ہے حافظو ہے ٹھیک ہے جمع مذکر کا صیغہ ہے وجوہ یومئذ مسفرہ اس دن ان کے چہرے چمکتے ہوئے ہوں گے خندان مسکرا خوش ہوں گے صرف ان لوگوں کا راستہ ہے جن پر تو نے نعمتیں نازل کی ہیں نہ کہ ان لوگوں کا راستہ جس پر تیرا غضب نازل ہوا نہ ہی وہ لوگوں کا راستہ جو گمراہ ہو گئے ہیں گمراہ شدہ غضب شدہ جن پر غضب ہوا ہے قد افلح المؤمنون یقیناً مومنین کامیاب ہو گئے ایمان لانے والے وہ لوگ کہ جو اپنی نمازوں میں خشوع کرنے والے وہ لوگ کہ جو بیکار کی باتوں سے اعراض بچنے والے ہیں وہ لوگ کہ جو زکوٰۃ کو ادا کرنے والے ہیں وہ لوگ کہ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں انا ارسلناک شاہدا فاعل شاہد جو ثلاثی مجرد سے فاعل پہلا صیغہ ہے یہ اس میں فاعل ہے شاہد ہونا چاہیے تھا منصوب ہے نا اس لیے شاہدن ہے نا یہ کیوں منصوب ہے یہ مفعول دوم میں ارسلناک نافاعل ہے کاف مفعول اول ہے شاہدن مفعول دوم ہے تو شاہدن اس میں فاعل ہے پہلا صیغہ حروف اصلی شین ہدان شاہدن مبشر مبشر غیر ثلاثی مجرد سے اس میں فاعل ہے مبشر مبشر
بولیے مبشر مبشرون، ٹھیک ہے، مبشر، ٹھیک ہے، اس میں فائد ہے، حروف عطف بیشین رے، نذیرن جو ہے انہوں نے یہاں پر جو آپ کو پڑھایا ہے اس میں سے نہیں ہے، اس لیے آپ چھوڑ دیجیے، ورنہ نہ تو یہ ٹھیک ہے صفت مشبہ ہے فاعل کے وزن پہ ہی ہے، وہ آپ نے نہیں پڑھا۔ شاہد اس میں فاعل ہے، شاہد، حاکم فائل اس میں فاعل ہے، پہلا ہی صیغہ ہے، شین ہے دے اور ایک آپ میم۔ کا میم جاہل یہ بھی اس میں فاعل ہے، سین ہے دے لام حروف عطف کی پہلا حرف۔ مفرد اس میں فاعل، مفرد اس میں فاعل، دونوں اس میں فاعل ہے، باب الگ الگ ہے، باب فعال ہے، باب تفعیل ہے، فعل تو حروف اصلی ہیں۔ ان دیکھیے کتنا فرق ہے، حروف اصلی فعل تو ہیں لیکن باب کی وجہ سے معنی کتنے بدل جاتے ہیں، باب افراد میں لے کے باب افعال میں لے کے جائے مفرد یعنی گھٹا دینا، مفرد ٹھیک ہے بڑھا دینا اور گھٹا دینا، بالکل اپوزٹ معنی ہو جاتے ہیں، افراد و تفرید، افراد حد سے زیادہ بڑھا دینا، تفرید حد سے زیادہ گھٹا دینا۔ جاہل کو آپ یا تو نہیں دیکھو گے مگر یہ کہ یا تو حد سے زیادہ بڑھا دے گا یا گھٹا دے گا۔ ان الدنیا والآخرۃ عدوان متفاوت، متفاوت متفاوت باب افتعال سے اس پہ فاعل ہے، متفاوت متفاوتان ایسے ہی مختلفان ہیں۔ اس میں کیا ہے، تے پہ واو کیا ہے، حروف اصلی کیا ہیں جی، تے فے جی، تفاوتا فا وا فے واو تے، ایسے مختلف آنے میں بولیے خیلام فے حروف اصلی ہیں۔ مفرد اور مختار، مفرد اس میں فاعل ہے، مفعلون جی مفرد افرتا یفرتو سے ہے، فعل تو حروف اصلی ہیں، باہتون اس میں فاعل ثلاثی مجرد سے فاعل پہلا صیغہ ہے، بے ہتے حروف اصلی ہیں، مختار اس میں مفعول ہے، فے تیرے حروف اصلی ہیں، ما قبل آخر فتح ہے، ٹھیک ہے۔ جی وصلی اللہ علی محمد فائل جی باہتون، جی صحیح وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین، اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ